شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرعون نے 7 شہر اور 7 قلعے تعمیر کیے تھے۔ وہ انہی میں موسیٰ کے خوف سے محصور تھا۔ ایک قلعہ سے دوسرے قلعہ تک جنگل بنوائے ہوئے تھے۔ ان میں درندہ شیروں کو چھوڑ رکھا تھا تاکہ جو شخص بغیر اس کی اجازت کے داخل ہو اس کو ہلاک کر ڈالیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو رسالت کے ساتھ اس کی طرف بھیجا، وہ دروازہ اول پر پہنچے اور اس پر عصا کو مارا، وہ کھل گیا۔ وہ اس میں داخل ہوئے تو شیروں کی نظر ان پر پڑی تو سب بھاگ گئے۔ اسی طرح جس دروازہ پر پہنچتے تھے وہ کھل جاتا تھا اور تمام شیر ذلیل ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ آخر وہ قصر فرعون کے دروازہ پر پہنچ کر بیٹھ گئے۔ بالوں کے بنے ہوئے کپڑے پہنے تھے اور عصا ہاتھ میں تھا۔ جب فرعون کا پہرے دار جو لوگوں کے لیے اجازت طلب کرتا تھا باہر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے لیے مجلس فرعون میں آنے کی اجازت طلب کر۔ اس نے توجہ نہ کی۔ پھر اس سے کہا، اس نے جواب دیا کہ پروردگار عالم کو کوئی اور نہ ملا جو اس نے تم کو پیغمبری کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور عصا کو دروازہ پر مارا تو جتنے دروازے ان کے اور فرعون کے درمیان تھے سب کھل گئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو بلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مجلس میں آئے۔ وہ سب سے بلند درجہ پر بیٹھا ہوا تھا جو 80 ہاتھ اونچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں عالموں کے پروردگار کا تیری طرف رسول ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو کوئی علامت اور معجزہ دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ اس کی 2 شاخیں تھیں۔ وہ فوراً ایک زبردست اژدہا بن گیا اور اپنے منہ کو کھولا۔ ایک حصہ کو قصر کے اوپر اور دوسرے کو قصر کے نیچے رکھا۔ فرعون نے دیکھا کہ اس کے شکم سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اس نے فرعون کی جانب رخ کیا۔ فرعون کا اس کے خوف سے پیشاب نکل گیا، چلایا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ، اس کو پکڑ لو۔ جو لوگ اس کی مجلس میں حاضر تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو اٹھا لیا تو فرعون ہوش میں آیا اور اس نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے اور ان پر ایمان لائے۔ تو اس کے وزیر حامان نے کھڑے ہو کر کہا، اے اپنے وقت کے خدا، تجھ کو لوگ پوجتے ہیں اور تو ایک بندہ کا فرما بردار ہونا چاہتا ہے۔ اس کے امراء اور رؤساء اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ مرد جادوگر ہے، اور ایک روز مقابلہ کے لیے مقرر کیا اور جادوگروں کو جمع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں۔ سحروں نے رسیوں اور لکڑیوں کو پھینکا جو جادو کے ذریعے سے حرکت میں آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ اس نے سب کو کھا لیا۔ وہ 72 سحر فرعون کی قوم سے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھا سجدہ میں گر پڑے اور فرعون سے کہا کہ موسیٰ کا کام جادو نہیں ہے۔ اگر جادو ہوتا تو چاہیے تھا کہ ہماری رسیاں اور لکڑیاں باقی رہتی۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون نے آپ کا تعاقب کیا۔ جب دریا میں شگاف ہوا اور بنی اسرائیل اس میں داخل ہوئے، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا۔ وہ سب نر گھوڑوں پر سوار تھے۔ فرعون دریا میں داخل ہونے سے ڈرا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور ان لوگوں کے آگے دریا میں چلے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کے گھوڑے اس مادہ کے پیچھے دریا میں داخل ہوئے اور سب غرق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ فرعون کے مردہ جسم کو اوپر کر دے تاکہ بنی اسرائیل یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں مرا بلکہ پوشیدہ ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر واپس جائے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے تمام اموال و مکانات میراث میں عطا فرمائے
کہ بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی ان کے کئی مکانوں پر قابض ہوا۔ پھر خدا نے ان کو حکم دیا کہ شام کی جانب جائے۔ وہ جب دریا سے عبور کر چکے تو ایک جماعت کے پاس پہنچے جو ایک بت کے گرد جمع تھی اور اس کی پرستش کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بناؤ جیسا کہ اس جماعت کا خدا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایک جاہل گروہ ہو، کیا خدا بند عالم کے سوا کوئی اور خدا چاہتے ہو؟ تو دوستو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستو ایسے ہی سچے اور دلچسپ اور سبق آموز واقعات کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسے سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔